بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال پہ آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ سوال نہ صرف ایک عام آدمی کے دماغ میں گردش کر رہا ہے بلکہ کافی حد تک ڈاکٹرز کے ذہن میں بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کورونا کی بیماری یعنی کورونا کی ڈیزیز اس کے ٹیسٹ کے نیگیٹو ہونے کے باوجود پاسبل ہے یا نہیں ہے، یعنی کورونا کا ٹیسٹ کورونا بیماری کی تشخیص کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے اور جو ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کی تشخیص کے لیے دو اہم کرائیٹیریا ہوتے ہیں، دو اہم کرائیٹیریا ہیں۔ ان میں سے جو ایک کرائیٹیریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلینکل کرائیٹیریا، اور دوسرا ہے لیبارٹری کرائیٹیریا۔ تو کلینکل کرائیٹیریا اس کی میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایمرجنسی میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں بائک پہ چل رہا تھا، پیچھے سے مجھے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، میں گر گیا، اور جب اس کے اٹینڈنٹ اس کو لے آئی یا راہگیر اس کو لے آئی اور دیکھا گیا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ سوجی ہوئی ہے، اس پہ کافی خون بھی نکلا ہوا ہے، ساتھ اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہے اور کافی درد کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں ٹانگوں پہ مجھے کھڑی ہو کے دکھائیں۔ تو پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، دوسری ٹانگ پہ میں لوڈ نہیں ڈال سکتا، اور جب ڈاکٹر صاحب اس کی ٹانگ کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو اس سے بہت زبردست قسم کا سخت درد نکلتا ہے۔ تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس مریض کی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کلینکل کرائیٹیریا۔ یہ کلینکل کرائیٹیریا اب ہم نے کنفرم کیسے کرنا ہے، یا اس کو لیبارٹری کون سی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، ہم اس کا ایکس رے کرائیں گے، اور اگر ایکس رے میں اس کی ہڈی ڈیفینیٹلی ٹوٹی ہوگی، لیکن اس میں نظر آئے گا کہ ہڈی کتنی ٹوٹی ہے، کتنی جگہوں سے ٹوٹی ہے، اور اس کی ٹوٹنے کی شدت کتنی ہے۔ یہ تو ہو گیا کلینکل کرائیٹیریا۔ اب ہم آتے ہیں کورونا کی بیماری کی تشخیص کے لیے اس کے لیبارٹری کرائیٹیریا پہ، کیونکہ جو ٹیسٹ ہے اور جس میں کنفیوژن ہے اور جس میں ابہام ہے اور جس کی وجہ سے لوگ کافی ایک ذہن میں سوال رکھے ہوئے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ، اس ٹیسٹ کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تشخیص کے لیے کون سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو عام زبان میں ہم سیدھا پی سی آر کہتے ہیں، ہم ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں RT-PCR۔ اور اس RT-PCR کی اپنی ایک کوالٹی ہے، بلکہ ہر ٹیسٹ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی سینسیٹیوٹی۔ عام زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو سینسیٹیوٹی بیماری کو پکڑنے کی، کسی ٹیسٹ کے بیماری کی پکڑنے کی طاقت کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کورونا کے ٹیسٹ کی کورونا بیماری کو پکڑنے کی طاقت یعنی تشخیص کرنے کی طاقت کتنی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک سٹڈی ہوئی تھی، جامع سٹڈی ہے، جس میں انہوں نے 205 کورونا کے کنفرم کیسز، ان سے انہوں نے سیمپل لیے 1070، اور یہ سیمپل انہوں نے جسم کے مختلف حصوں سے لیے، مطلب ناک سے لیا، منہ سے لیا، پیپڑے 2 کے ایک سیمپل لیا گیا، بلغم سے لیا گیا، بڑے پاخانے سے لیا گیا، اور خون سے لیا گیا۔ تو ان کی بیماری پکڑنے کی طاقت بالکل ڈیفرنٹ تھی، وہ بہت ویریبل تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کتنی تھی۔ اگر پیپڑے 2 کے اس کورونا کے ٹیسٹ کی تشخیص کے لیے وہ ٹیسٹ کیا جائے تو اس کی طاقت 93% تھی، یعنی 100 میں سے 93 مریض جو کورونا کے کنفرم تھے اس ٹیسٹ سے پازیٹیو آ سکتے ہیں، اور باقی سب جو ہے وہ اس میں اسکیپ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بلغم، گلے سے آنے والا بلغم نہیں بلکہ پھیپھڑے سے آنے والا، اس کا ٹیسٹ اگر کیا جائے تو کورونا بیماری کا جو ٹیسٹ ہے وہ 72% لوگوں میں پازیٹیو آتا ہے۔ اسی طرح اگر ناک سے آپ سیمپل لے لیں، یعنی ناک کے یہاں اس نے پیچھے حصے سے، تو وہ ٹیسٹ آتا ہے 63% لوگوں میں، اور اگر آپ گلے سے لے لیں تو گلے سے وہ 32% لوگوں میں پازیٹیو آتا ہے، اور اگر بڑے پاخانے سے انہوں نے دیکھا کہ وہ صرف 29% لوگوں میں پازیٹیو ہے، اور جو سب سے کم تھا وہ تھا خون میں وہ 1% صرف پازیٹیو تھا۔ یہ سینسیٹیوٹی بیماری پکڑنے کی طاقت ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمپل سی یہ دوں گا کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے مختلف سیکیورٹی گیٹ لگائی ہوئی ہیں، کہ کوئی اسلحے والا بندہ اس گیٹ سے گزرے گا
تو اس کا وہ اسلحہ اس میں ڈیٹیکٹ ہوگا، وہ بندہ ڈیٹیکٹ ہوگا۔ اب اگر اس گیٹ کی اس اسلحے والی بندے کو پکڑنے کی طاقت مثال کے طور پہ اگر 93% ہے، یعنی اگر اس سے 100 بندے گزریں گے تو 93 لوگوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا اور باقی جو ساتھ ہے اسکیپ ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی جس طرح ہے باقی گیٹ ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بلغم کی بات کی کہ 72% یہ پکڑتا ہے، تو 72% لوگوں کو پکڑے گا اور باقی جو اسکیپ ہو رہے ہیں وہ درمیان میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس گیٹ کی اس اسلحے والی بندے کو پکڑنے کی طاقت بہت کم ہے، جس کی زیادہ ہے اس میں سے کم ہوں گے۔ اور اگر ہم خون میں یہ ٹیسٹ کریں گے تو خون میں سے 1% پازیٹیو آئے گا اور 99% لوگ جن کو بیماری ہے وہ اس میں سے اسکپ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اب ہم اپنی سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپ میں کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پیپڑے کی دونے والا ٹیسٹ عمومی طور پہ نہیں ہوتا، وہ سلیکٹڈ پیشنٹس میں ہوتے ہیں، اسپیورم بلغم والا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں صرف گلے والا عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ تو گلے والی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بیماری پکڑنے کی طاقت 32% ہے، یعنی 32% 100 میں سے 32 مریض جو کورونا کے کنفرم ہوں گے وہ اس سے ڈیٹیکٹ ہوں گے اور باقی جو 68 ہیں وہ اس میں سے اسکپ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو ہماری بقا اور ہماری اچھی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اپنی فیملی کے لیے۔ اب میں آؤں گا ایک دوسری اہم چیز پہ کہ ایک اور اسٹڈی ہوئی تھی جس پہ انہوں نے 1014 کیسز لیے تھے اور اس پہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آیا یہ کورونا والا ٹیسٹ جو ہم گلے سے لیتے ہیں وہ ٹیسٹ انہوں نے کمپیئر کیا تھا سی ٹی اسکین کے ساتھ، سینے کی سی ٹی اسکین کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو گلے والا ٹیسٹ ہے یہ ان پیشنٹس میں 66 سے لے کر 80% تک پازیٹیو تھا، جبکہ سی ٹی اسکین کی بیماری پکڑنے کی طاقت 97% تھی۔ اسی طرح نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن ایک بہت ریلائبل جرنل ہے جس میں انہوں نے 86% بتایا ہوا ہے کہ سی ٹی اسکین بیماری کو کورونا کی بیماری کو پکڑ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کلینکل کرائیٹیریا پہ۔ دیکھیں ایک مریض جس کا گلا خراب ہے، جس کو بخار ہے، جس کو بلغم آتا ہے، جس کے جسم میں دکن ہے، جس کا سانس خراب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہسٹری پازیٹیو ہے۔ پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ کنٹیکٹ ہسٹری پازیٹیو ہوگی تو تب، اب تو ہر دوسرا بندہ انفیکٹڈ ہے، تو اس لیے کنٹیکٹ ہسٹری والی بات بھی درمیان میں سے نکل گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسی پیشنٹ جن کا کورونا ٹیسٹ مثال کے طور پہ نیگیٹو ہے لیکن یہ علامات ہے اس کے ساتھ اور اس کی بیماری باقی کسی بیماری میں فٹ نہیں ہوتی یا وہ کنونشنل بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کو رسپانس نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی وہ بیماری کورونا ہی ہے۔ اب ہم نے ایک جو لاسٹ بات ہے اور جو میرے خیال میں اتنی ہی اہم ہے جتنی یہ والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ کورونا کا ٹیسٹ اگر نیگیٹو ہے تو کورونا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے لیکن اس مریض میں علامات نہیں ہے تو اس کا کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں جو سب سے اہم چیز ہے اور جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور جن کو کوئی علامت نہیں ہے، ان میں سے کچھ خاص مریض ایسے ہیں جن کو ہم نے آبزرویشن پہ رکھنا ہے۔ اور وہ آبزرویشن والی مریض کون سے ہیں؟ جو دل کے دائمی مریض ہوں وہ ہیں، جن کا شوگر انکنٹرول رہا ہو وہ ہیں، جن کے گردے کمزور ہو وہ ہیں، جن کو مصنوعی گردے لگے ہوئے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ ہیں، وہ مریض جن کی جگر کی دائمی بیماری ہے، اور وہ مریض جو اپنی بیماریوں کے لیے اسٹیرائڈز لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایسی مریض ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی ٹائم یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کروں گا جو درمیان میں سے شاید میرے سے اسکپ ہو گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا صرف اس بات پہ انحصار نہیں کرتا کہ آپ نے سیمپل کہاں سے لیا ہے۔ اگر آپ نے پیپڑی کے واش سے لیا ہے تو اس میں پازیٹیو آئے گا 93%، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور عوامل بھی ہیں کہ آپ نے سیمپل کب لیا، مریض سب سے پہلے اس فیز میں تھا جس میں اس کے وائرس ہی نہیں تھے اس سیمپل میں، یا آپ نے بہت لیٹ لیا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کتنی تھی، اور آپ کے سیمپل لینے کی ٹیکنیک کیسی تھی۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں میرے خیال میں۔ اگر بیماری کلینکل ڈائگنوزس اس کو فلفل کرتی ہے اور باقی کسی چیز میں فٹ نہیں ہوتی، باقی کسی ٹریٹمنٹ کو رسپانس نہیں کرتی، تو وہ کورونا ہے۔ کیونکہ ایک اہم بات جو میں لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اگر ہم کسی مریض کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ نہیں بیماری کوئی نہیں ہے، بس یہ تو ایسی ہی ہے. اس کی بالکل ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ کے گاڑی کا انجن اگر آواز دیتا ہے اور آپ کسی میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اور میکینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں مسئلہ ہے، یہ گڑبڑ کر سکتا ہے، اور آپ اس کو اگنور کر دیں اور آپ اسی گاڑی پہ موٹر وے پہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا چاہیں، پشاور جانا چاہیں، اور آپ نے اس بات کو اگنور کیا اور خدا نہ خواستہ رستے میں اس آواز کی وجہ سے آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے، آپ کا ٹائر نکل سکتا ہے، آپ کا انجن لیک ہو سکتا ہے، اور آپ کے انجن میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے ایسے خطرناک اثرات ہوں گے جس کا ازالہ کسی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کورونا کے وہ مریض جو سسپیکٹڈ ہوں اور جو کلینکل گراؤنڈس پہ پورے ہوتے ہوں اور پھر ان کو یہ کہنا کہ نہیں کورونا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اپنے گھر کے لیے. پاکستان زندہ باد.